بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سوال ہوا ہے بار بار کہ گھروں میں کتے کا رکھنا کیسا ہے، یعنی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس میں تقریباً فقہ جعفریہ کے مطابق اور اہل سنت برادران کے مطابق کتے کے بارے میں جو کچھ پڑھا گیا ہے احکامات تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ کتے کے بارے میں جب مولا امام جعفر صادق بادشاہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا گھر میں کتا پال سکتے ہیں، تو مولا نے یہ فرمایا تھا کہ کتا جو بھی گھر میں پالے گا یا گھر میں رکھے گا تو اس کے اعمال کا جو ثواب ہے اس میں سے روزانہ ایک حصہ مخصوص وہ کم کر دیا جائے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی روایت جب سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 میں باب الصید کو پڑھا گیا تو اس میں بھی روایت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی گھر میں کتا رکھے گا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ کی بنا پر ایک قرات کے مطابق اس کے ثواب میں سے کمی کی جائے گی۔ اور 3 روایات چھوڑنے کے بعد پھر اگلی روایت میں اس میں 2 قرات کا ملتا ہے کہ یعنی اس کے نامہ اعمال سے 2 قرات ثواب جو ہے وہ روزانہ کم کیا جائے گا۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 باب الصید سے بیان کی جا رہی ہے۔ تو ایک قرات کی روایت بھی موجود ہے، 2 قرات کی روایت بھی موجود ہے، اور قرات کا متعین تو نہیں ہو سکا، لیکن آگے تشریح میں وہ جا کے لکھتے ہیں کہ علماء نے قرات سے مراد جو لی ہے وہ یہ ہے کہ کوہ احد کے برابر یعنی احد کا پہاڑ جو ہے اس کے برابر، اس کے وزن کے برابر نامہ اعمال میں سے روزانہ کی بنا پر کم کیا جائے گا، یعنی ثواب کی کمی پالنے والے کے نامہ اعمال میں کی جائے گی۔ یہ دونوں طرف روایات موجود ہیں۔ اور پھر روایت ہے سنن نسائی شریف سے، اس کی بھی جلد نمبر 3 ہے، اس میں رابعہ بی بی میمونہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ ہم ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے، ملائکہ رحمت ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ دوسری روایت بھی بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن نسائی میں، سنن نسائی شریف میں موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک روز بڑے پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، تو کہنے لگے کہ آج جبرائیل امین نے وعدہ کیا تھا لیکن آج تک انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، یعنی جب انہوں نے میرے ساتھ کوئی وعدہ کیا تو وہ اس وعدے پہ موجود ہو جاتے تھے، اس روز ملاقات کے لیے آ جاتے تھے، لیکن آج وہ نہیں آئے۔ اور پاک پیغمبر سارا دن پریشان رہے، اور پھر پاک پیغمبر کو توجہ کی تو یاد آیا کہ میرے تخت کے نیچے ایک کتے کا پلہ ہے۔ یہ روایت ہے سنن نسائی شریف کی جلد نمبر 3 سے۔ تو پاک پیغمبر جلدی سے گھر میں واپس آئے اور حکم دیا کہ اس تخت کے نیچے سے جو پلہ ہے کتے کا اس کو نکال باہر کیا جائے۔ بہرحال اس کتے کے پلے کو نکالا گیا، وہاں پانی چھڑکا گیا اور شام ہی کو جبرائیل امین بھی آ گئے۔
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل آج تک آپ نے تاخیر نہیں کی، آج آنے میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا نبی اللہ، ہم ان گھروں میں جن گھروں میں تصاویر ہوتی ہیں یا جن گھروں میں کتا ہو، ہم ان گھروں میں نہیں آتے، لہذا آپ نے اپنے گھر سے اپنے تخت کے نیچے سے کتے کے پلے کو دور کیا، میں آ گیا۔ اس کے بعد مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں شکاری ہوں، کیا میں اپنے گھر میں کتا رکھ سکتا ہوں؟ جبکہ میرا شکار کا شغل ہے، میں شکار کرتا ہوں، اسی پہ میرا گزر بسر ہے۔ تو مولا نے اس صورت میں اسے کہا کہ گھروں میں کتوں کا رکھنا تو مکروہ ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جہاں تم کتا رکھ رہے ہو وہاں 2 کمرے ہونے چاہیے، جس میں کم از کم تمہارے اور اس کے درمیان ایک دروازہ ہو اور وہ ہر وقت بند رہے۔ یعنی دوسرا کہنے کا مقصد یہ تھا مولا کا کہ وہ دروازہ جو ہے وہ بند رہے، تاکہ وہ تمہارے سو جانے کے بعد یا تمہارے چلے جانے کے بعد کہیں تمہارے گھر میں نجاست نہ کھلائے، برتنوں کو نہ چھوئے، اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں گھر میں رہنے سہنے کی جو استعمال کرنے کے ان کو نجس نہ کرے، لہٰذا تمہارے اور اس کے درمیان ایک دروازہ ہونا چاہیے جو ہر وقت بند رہے۔ اور پھر مولا نے یہاں بھی ایک مقام پہ اجازت دی کہ جو گھر آبادیوں سے دور ہوتے ہیں انہیں کتا رکھنے میں مذائقہ نہیں ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے وہ کتے کو رکھا جا سکتا ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو گلہ بانی کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس بکریاں ہیں یا گائے بھینس بھیڑیں ہیں، ان کی نگرانی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے وہ کتے کو رکھتے ہیں۔ یہاں پہ مولا نے اجازت دی ہے کہ ہاں آپ رکھ سکتے ہیں، اور یہی ہمارے برادران اہل سنت والجماعت میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ جہاں پہ باغات ہیں مثلا یا زرعی زمینیں ہیں، گنا کاشت کیا ہے اور اس گنے کو آ کے سور وغیرہ نقصان پہنچاتے ہیں، یا پھر آپ نے شکر کندی وغیرہ یا مونگ پھلی کاشت کی ہے، آلو کاشت کیے ہیں، اور وہاں پر آ کر سہ جو ہوتی ہے وہ فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، تو یہاں آپ کو کتا رکھنے کی اجازت ہے، آپ کتا رکھیں، یہاں حرام نہیں ہے۔ اور پھر ہاں شکار کے لیے اجازت ہے، گودام کی حفاظت کے لیے آپ کو اجازت ہے، کوئی آپ کا مال ہے، آبادی سے آپ دور ہیں، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نگرانی کے لیے ہمیں رکھنا چاہیے، تو پھر کتا آپ رکھیں، وہاں پہ آپ کے لیے ممانعت نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے اپنے مال کی اور اپنے گلے کی، اپنے فصلوں کی حفاظت کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آبادی میں جب رکھنا ہے تو آبادی میں رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ کم از کم 2 کمرے ہوں، ان کے درمیان میں ایک دروازہ ہو، دوسرے کمرے میں کتا رکھا جائے اور اس دروازے کو بند رکھا جائے، لہٰذا وہ آپ کی طرف نہ آئے اور آپ اس کی طرف اگر ضرورت ہے تو آپ جائیں اور اس کو جو کام لینا چاہتے ہیں آپ اس سے لیں، لیکن اس صورت میں مکروہات میں سے ہے۔ اور پھر اس طرف بھی دیکھا کہ کتے کی خلقت کا سبب کیا ہے، کتے کو خلق کیوں کیا، یہ بھی پڑھتے پڑھتے دوران مطالعہ میرے سامنے بات آ گئی کہ اللہ نے جب جناب آدم علیہ السلام کو اور جناب حوا سلام اللہ علیہ کو زمین پہ بھیجا تو معصوم فرماتے ہیں وہ یوں کانپ رہے تھے جیسے نازک چڑیوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کی مانند کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، اور ایسی ہی حالت میں جب ان کی یہ کپ کپی تاری تھی تو شیطان مردود کی نظر پڑ گئی، تو چونکہ یہ ان ہستیوں کے آنے سے پہلے سے ہی زمین پر موجود تھا اور درندوں کے ساتھ رہ رہا تھا، اس ابلیس کی جب نگاہ پڑی ہے خدا کے ہادی پہ،
جناب آدم و حوا پہ جب ابلیس کی نگاہ پڑی تو چونکہ یہ دشمن تو پہلے ہی تھا، تو اب یہ ڈائریکٹ قتل نہ کر سکتا تھا، تو اس نے پلاننگ کی اور درندوں کی طرف دوڑا تاکہ درندوں سے ان کو مروا دیا جائے، قتل کروا دیا جائے۔ اب یہ دوڑا، بھاگا درندوں کی طرف اور بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ دوڑو دوڑو، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ۔ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں جو بڑے ہی تر و تازہ ہیں، جو بہت ہی ان کے اندر گوشت ہے، چلو آؤ جا کے پکڑو انہیں، کھاتے ہیں، مل کے کھائیں۔ تو یہ کہتا جاتا تھا اور بھاگتا جاتا تھا۔ اسی بھاگ دوڑ کے دوران اس کے منہ سے کف جاری ہوئی، اور جیسے ہی یہ قریب پہنچا وہ کف جاری ہوئی اور کف نیچے گری ہے۔ اس کف سے اللہ نے کتے کو خلق کر دیا۔ اس کتے کو جوڑا جو کتوں کا خلق ہوا اس کے کف سے، تو وہ جوڑا جو تھا ایک جناب حوا کے سامنے کھڑی ہو گئی جو مادہ تھی، اور جو نر تھا وہ جناب آدم کے سامنے کھڑا ہو گیا ان کے دفاع میں، اور درندوں سے ان کا دفاع کیا۔ خدا کی قدرت ہے، خالق کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا ابلیس کے، شیطان کے لعابدان سے ان دونوں کو خلق کیا گیا، نر و مادہ کو، اور ان دونوں نے جناب آدم و حوا کی حفاظت کی اور ان کے دفاع میں کھڑے ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کتا جو ہے انسان کا وفادار ہے اور درندوں کا دشمن ہے۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ، جو میرے علم تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔